بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ جہاں جہاں ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں جس ملک میں بھی ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کا سارا دن بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پہ رہی۔ یہاں شہر اقتدار میں سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پہ تھے، اور آج سارا دن ساری خبروں کا، سارے تجزیوں کا، سیاسی تبصروں کا ایک ہی محور و مرکز تھا، اور وہ یہ تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کل جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ خبر یہ چلی تھی کل کہ سندھ ہاؤس کے اندر تقریباً 10 سے 15 پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں، حکومتی جماعت کے اراکین اسمبلی 10 سے 15 وہ موجود ہیں، اور ان کو ان کی رضامندی کے بغیر وہاں رکھا گیا ہے، اور ان کے آزادانہ نقل و حرکت پہ بھی ان کو محدود نقل و حرکت کر دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 10 سے 15 ایسے اراکین اسمبلی بھی ہیں جن کا آج بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو وزراء ہیں، حکومتی اراکین پارلیمنٹ ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے مرکزی رہنما ہیں، وہ ایک طرف تو اپنے نمبر پورے کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بھی سارا دن ملکی سیاست پہ، سیاسی تبصروں پہ، تجزیوں پہ آج ان کی نگاہ رہی، اور اپنی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ان قریب وہ اگلا جلسہ کل کریں گے۔ تو اصل میں ناظرین دیکھا جائے تو ہمارا یہ المیہ ہے، ہماری ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی بازیگر، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے سیاسی لیڈران جو کہ گزشتہ 30 سے 35 سال میں ملک کے سیاسی منظرنامے پہ ہمیشہ سرگرم رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ آج اس موجودہ ماڈرن زمانے میں، اس ترقی یافتہ عہد میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ چھانگا مانگا کی سیاست ایک دفعہ پھر زندہ کر دی گئی ہے۔ ہم نے زمانے کے لحاظ سے تو کئی سال ہماری ملک کی عمر بڑھ چکی ہے، لیکن اگر سیاسی حرکات و سکنات اور اپنے سیاسی کردار پہ ہم نظر رکھیں تو ہم آگے کی جانے کی بجائے پیچھے ہی گئے ہیں، اور ہم کہنے کو تو عروج کی طرف، ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا سفر ایک دائرے کے سفر کی طرح ہی ہوا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ سندھ ہاؤس کی یہ جو کہانی ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا سیاسی کردار نظر آ رہا ہے، ہماری اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی تو چلے پچھلے 3.5 سال سے حکومت میں ہے، اور سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو پرانی خباثتیں ہیں، یہ جو ملک کی سیاست میں پرانے چہرے ہیں جن کو سیاستدان تو نہیں بلکہ سوداگر کہنا چاہیے، اور آصف زرداری صاحب کی زبان میں جنہیں وہ کل کے سوداگران کہتے تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور شریف فیملی کو سوداگران کہتے تھے، آج اسی فیملی کے ساتھ، آج اسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی قربتیں مزید بڑھ رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک اسپیشل اجلاس کی صدارت کی، جس میں خفیہ ایجنسیز نے ان کو ایک جامع اور مفصل رپورٹ پیش کی، اور ان کو بتایا گیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اور جب ڈرون کے ذریعے جو اندرونی مناظر، سندھ ہاؤس کے اندرونی مناظر باہر آئے ہیں، تو ناظرین اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ یہ شرمساری کے علاوہ ہمارا سیاسی کردار اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی ہی اس پہ تشویش کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہنے تو وہ اراکین پارلیمنٹ جو کہ اندر سندھ ہاؤس میں مقید تھے، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وضو کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ کردار ایک صحیح سچے مسلمان مومن پاکستانی کا ہونا چاہیے؟ تو کوئی پاکستانی ذی شعور اچھا مسلمان کبھی بھی اس کردار کو سراہے گا نہیں، بلکہ
اس سے بھی بڑی اور بری بات یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں، اپنی موجودگی کو ثابت کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف وہ ثابت کر رہے ہیں اپنی موجودگی کو سندھ ہاؤس کے اندر، بلکہ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اور ایک طرح سے ہمارے سیاسی کردار پہ تمسخر بھی اڑا رہے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی کردار ہے، یہاں آپ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ آج ایک تجویز اور پیش کی گئی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ سندھ ہاؤس پہ ایک فزیکل آپریشن کر کے ان کو جو اراکین پارلیمنٹ اراکین اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں، ان کو باہر لایا جائے، ان کو باگزار کرایا جائے، لیکن تاحال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشیدگی کو روکنے کے لیے اس طرح کے کسی بھی قدم سے اقدام سے منسٹری آف انٹیریئر کو اور جو ہمارے سب آرمڈ فورسز کے جو رینجز اور ان کی تعیناتی اور کمانڈوز کے ایکشن کرنے کو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو دوسرا دوستو یہ ہے کہ جب بھی یوم پاکستان آتا ہے، جب بھی ہمارا کوئی ملکی ریاست کا اہم دن آتا ہے، تو دشمن جو ممالک کے عناصر ہیں، جو اینٹی ریاست، اینٹی پاکستان، پاکستان کے خلاف ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اہم دنوں کے اوپر کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، جس پہ ساری دنیا کی نظریں ان پہ واپس مبذول ہو۔ تو اس ضمن میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، اور نہ صرف ہائی الرٹ ہے بلکہ اہم مقامات جن میں کوئٹہ بھی شامل ہے، وہاں کے تعلیمی ادارے بھی بند کرا دیے گئے ہیں، اور آئندہ 4 سے 5 دن انتہائی اہم ہیں، اور اس سلسلے میں سیکیورٹی ہر جگہ پہ شہر اقتدار سمیت ہمارے تمام پروونسز کے جتنے کیپٹل سٹی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ ناظرین ایک اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کرتے چلیں کہ عدلیہ کو بھی اس سارے معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آج بھی 2 سے 3 درخواستیں سپریم کورٹ رجسٹرار کو موصول ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے جو درخواست دہندہ تھے انہوں نے موجودہ سیاسی جو کشمکش اور چپکلش ایک جاری ہے، ایک سٹیل میٹ کسی جو کیفیت جاری ہے، اس کے متعلق کورٹس کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنے کا کہا ہے۔ ایک اور کیس جو کہ جس میں فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو پی ٹی آئی نے حکومت نے درخواست دائر کی تھی کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے، جو درخواست مسترد کر دی گئی۔ کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ مزید کیس کی جو منطقی انجام ہے اس میں یہ ایک ڈیلے ثابت ہوگا، لہٰذا انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اور دوستو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ 3 سے 4 دنوں میں مزید اور درخواستیں بھی آنے والی ہیں، اور ایک اور درخواست سپریم کورٹ بار کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ دائر کی گئی ہے، جس میں ان کو عملی کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تمام سچویشن جو آج پریویل ہو رہی ہے، اگر اس کے اقدامات پہلے کیے جاتے، پہلے کوشش کی جاتی، آج سے 3 سال پہلے جو ماضی کی حکومتیں تھیں، دونوں پیپلز پارٹی اور نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ اور دیگر جو ان کی اتحادی جماعتیں جو آج اپوزیشن میں ہیں، اگر یہ ماضی میں چاہتی تو ہارس ٹریڈنگ کے قانون پہ مزید پیش رفت کی جا سکتی تھی، قوانین کو مزید سخت بنایا جا سکتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کے چھانگا مانگا کیس کے بعد جناب اصغر خان صاحب جو کہ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کو اپنی ساری زندگی اس کیس کے جو انہوں نے دائر کیا تھا، جسے ہم اصغر خان کیس کے نام سے آج بھی جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا، لیکن ان کو بدقسمتی سے اپنی زندگی میں اس کا منطقی انجام یا اس کا ریزلٹ نہ مل سکا۔ تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم دیر آئے درست آئے کہ مصداق ریاست اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اگر آج بھی ان قوانین کو آئندہ 1.5 سال جو رہ گیا ہے، اللہ کرے یہ حکومت اپنا 1.5 سال بھی پورا کرے، اگر ان قوانین کو مزید مفصل، جامع اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے، تو ہماری سیاست آنے والے دنوں میں، ملک کی سیاست جو ہے وہ ایک مزید
बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकती है। तो इसके साथ एक और भी आज इंटरव्यू जिसका चर्चा रहा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू था जो उन्होंने नदीम मलिक साहब के साथ दिया था। इसमें कई सवालात के जवाब बल्कि नदीम मलिक साहब ने कई चुभते हुए सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी जो उनकी ज़ीरत और अपना एक तजुर्बा है उससे बड़े उन सवालात को बड़ा उन्होंने मासूम सा कर दिया, उसका असर ज़ाहिर किया। इंटरव्यू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बावर कराया, ये शो करने की कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन पार्टीज एक पेज पे हैं, और ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है इसका भी तासुर ये दिया गया है कि मुबैना तौर पे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो कि रियासत के मरकज़ी इदारे और प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आज अपोजिशन के साथ मेन पेज पे हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान ये तासुर देने की कोशिश की, और इसके कुछ ही देर के बाद ISPR ने एक हमारे दोस्त हैं अरशद शरीफ साहब, उनके प्रोग्राम में उनको कुछ सवालात के जवाब जो हैं वो सेंड किए उन्होंने, और उन सवालात में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि उनकी और चीफ की मीटिंग जो हुई थी या जो बातचीत हुई थी, ये बात तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी है। उस वक्त मईशत का वो जो एक ग्राफ था वो थोड़ा सा स्टैटिक था, मजीद जो उसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी, थोड़ा सा जमूद का एहसास था। तो उस एक पर्टिकुलर तनाजुर में, मखसूस तनाजुर में ये कैजुअल सी बात हुई थी जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ चीफ की हुई थी। लेकिन उस वक्त की बात को आज 1.5 से 2 साल के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के बात करने का मकसद ये है कि किसी तरह सबको ये पैगाम दिया जाए और ये प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाई जाए कि आज रियासती अदारे, मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, जो मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, वो आज अपोजिशन की पार्टीज के साथ सेम पेज में है। एक और इंटरव्यू चला जो कि राजा रियाज साहब का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ वोट इस्तेमाल करेंगे, जिस पे जब उनसे सवाल किया गया क्या ये ज़मीर का सौदा नहीं होगा, क्या आपको पहले इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, अपने हल्के में जाना चाहिए, फिर वहाँ से इलेक्ट होना चाहिए, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, तो आपको तो चाहिए कि पहले अपनी नशिस्त से मुस्तफ़ी हों, फिर अपने हल्के में जाएँ, दोबारा इलेक्शन जीतें, फिर असम्बली में आएँ, फिर हुकूमत के आप खिलाफ वोट दे सकते हैं। जिस पे रज़ा रियाज साहब ने एक बहुत ही मतलब मज़ाहिया सी बात इस तरह कह के उन्होंने इस बात का क्वेश्चन का असर ज़ाहिर किया कि हम पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे, फिर उसके बाद इस्तीफ़ा देने का सोचेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज तक की कुछ ख़ास खबरें जो कि तजिए के साथ हमने सोचा कि आपको ये पेश करें, और कुछ जो मुल्की हालात हैं इनके ऊपर जब हम नज़र डालें तो हमें खुद भी ये एहसास होना चाहिए कि आज हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मुझ समेत हज़ारों ऐसे तारकीन वतन थे जो कि बैरून मुल्क मुकीम थे, जो बड़ी कामयाबी के साथ अपना गुजर बसर कर रहे थे, अपना कैरियर परसू कर रहे थे, अल्लाह की दी हुई हर नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम रह रहे थे। लेकिन मुझ समेत कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान में वापस आके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करने का सोचा और फैसला किया, और सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने मुल्क में आए, अपने वतन अजीज़ में आए, ताकि यहाँ रहें और यहाँ इमरान खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपने मुआशरे, अपने समाज, अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, अपनी अवाम को कुछ दे सकें।
جو برین ڈرین جو یہاں سے باہر بیرون ملک گیا، کاش وہ واپس پاکستان میں آ سکے. لیکن دوستو جب یہ سچویشن، یہ ملکی حالات، یہ سیاسی کردار ہم دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیروں کو زندہ کرے. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں، جو سنبھال رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح دانش و حکمت عطا کرے تاکہ وہ ملک کے سلامتی کے فیصلے بڑی خودداری کے ساتھ ملک کی وفادار رہتے ہوئے وہ فیصلے سر انجام دے، جو فیصلے پاکستان کے مفادات کے ضامن ہوں، جو پاکستان کی مفادات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ سے ایک دفعہ پھر دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں، ہمارے دیش، ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہماری سونی دھرتی کو اللہ رب العزت اس طرح قائم دائم رکھے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اپنا قومی کردار درست کرنے کی، بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو جہاں جہاں آپ ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو دوستو یہ ہمارا چینل ایک نیا چینل ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو کچھ تجاویز ہیں، کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، تو ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ ہماری جو یہ کاوش ہیں وہ مزید بہتر ہوں، مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہوں تو ضرور ہمیں دیں، اور سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور دوستوں کو آگاہ کیجئے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ جڑے رہیے اور دعاؤں میں شامل رہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد.